الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی۔ یہودیوں کے مکر سے عیسیٰ علیہ السلام بھی کچھ پریشان تھے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہ تجھے دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد جو زہری موت آئے گی وہ میں دوں گا، یہ یہودی تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں ابھی تمہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لوں گا، ان یہودیوں کے ہاتھ آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان بدبخت یہودیوں سے محفوظ رکھا، اور جو تیرے ماننے والے ہیں انہیں کامیاب کروں گا۔ اس لیے اس سے یہ مسئلہ سمجھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، جنہیں اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ قیامت سے کچھ پہلے زمین پہ تشریف لائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے جہاد بھی کریں گے، پوری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا، کافروں کا وجود ختم ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی گزار کر اور اپنی زندگی آپ علیہ السلام کے نائب بن کے، ان کے دین کے معاون بن کے گزاریں گے۔ عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہے، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، قتل کر دیا۔ اللہ اس کی تردید کرتے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا، نہ وہ قتل کیے گئے، بلکہ میں نے زندہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد پھر ان نجران کے لوگوں کا واقعہ ہے جو کسی بھی طرح راضی نہیں ہوئے، انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ ہمارا شاعر کمزور، ہمارا خطیب کمزور، ہمارے دلائل کمزور۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مباہلہ کر لو۔ مباہلہ کیا ہے؟ کہ سب جمع ہو کر دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ آپ نے فرمایا کہ بلاؤ پھر تم اپنی اولاد کو، میں اپنی اولاد کو، تم اپنی عورتوں کو، میں اپنی عورتوں کو، تم بھی آؤ، میں بھی آتا ہوں، اور سارے مل کر پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، جو باطل پہ ہوگا وہ مر جائے گا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی، حق کو جانتے ہوئے اور مانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے انہوں نے حق کو قبول نہ کیا، اور وہ مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے ذلیل ہو کر جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اس پارے کے آخر سے کچھ پہلے ایک اور وعدہ کا ذکر ہے، عہد کا ذکر ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے دو وعدے لیے تھے کہ تمہارے بعد میرا محبوب آئے گا، تم سب اس پہ ایمان لانا۔ دوسرا وعدہ، تم اس کی مدد کرنا۔ دو وعدے لیے تھے۔ تو کچھ عمل فرض ہوتے ہیں، کچھ عمل فرض کفایہ ہوتے ہیں۔ فرض عمل ہر بندے کو کرنا پڑتا ہے، اور فرض کفایہ سب کو نہیں کرنا پڑتا۔ ایمان لانا چونکہ فرض عین تھا، اس لیے حضور علیہ السلام کو بیت المقدس لے جایا گیا، تمام انبیاء علیہ السلام کو وہاں جمع کیا گیا، آپ کی امامت میں انہوں نے نماز پڑھ کر آپ پر ایمان لانا ثابت کر دیا۔ اور نصرت اور مدد جو تھی وہ فرض کفایہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے،
آخر وقت میں تشریف لائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور دین اسلام کی مدد کریں گے، اسے پھیلائیں گے، ساری دنیا پر غالب کر دیں گے، تو یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو ہے قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔